السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 147 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں 5 سٹیپ بتائے گئے تھے کہ اگر وہ کوئی بھی قوم لوگ جب وہ 5 سٹیپ کریں گے تو پھر عنقریب ان کو اللہ کی طرف سے اجر دیا جائے گا، یعنی اللہ کے قانون مکافات کی طرف سے ان کو عنقریب اجر دیا جائے گا۔ تو وہ کون لوگ ہیں اور وہ 5 سٹیپ کون سے ہیں؟ تو اس میں پہلے یہ بات کہی گئی کہ مگر وہ جنہوں نے کفر، شرک اور منافقت سے توبہ کی، یہ ایک سٹیپ ہو گیا۔ صرف توبہ ہی نہیں کی بلکہ آگے بتا رہا ہے کہ اور اپنی اصلاح بھی کر لی، یہ 2 سٹیپ ہو گئے۔ اور تیسرا کہ انہوں نے اللہ کے ضابطۂ ہدایت، ضابطۂ قانون و دین کو مضبوط پکڑ لیا۔ اس سے مراد تو قرآن ہے نا، کیونکہ اللہ کا ضابطہ اور اللہ کا دین قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر کہیں نہیں۔ اور چوتھا، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ دین نظام ہوتا ہے، اس کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، کسی اور کے نظام پر نہیں چلے، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام، مذہب کے بنائے ہوئے نظام، یوں کہہ لیں کہ مذہبی پیشواؤں کے بنائے ہوئے مذاہب، اور وہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے بنائے ہوئے نظام، ان کو فالو نہیں کیا۔ کس کو؟ جو اللہ کا جو دین ہے اسے فالو کیا۔ تو یہ 4 ہو گئے۔ اور 5واں یہ کہ وہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے، یعنی یہ نہیں کہ انفرادی طور پر آپ یہ سب کچھ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ جو جماعت مومنین ہے اس کو یوں کہہ لیں ایک جماعت تشکیل دینا مومنین کی، اور پھر ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ مل کر یہ ساری فرائض سر انجام دینا، یہ سارے کام کرنا۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ عنقریب اللہ مومنین کو بہت بڑا اجر دے گا۔ تو یہ تو بات ہوئی لاسٹ آیت کی میں، اور آج کی یہ جو آیت ہے اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں۔ آیت نمبر 147 الفاظ ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، بڑے قابل غور الفاظ ہیں اور انداز اسلوب اس قدر زبردست ہے، اتنا دل نشین ہے کہ انسان کے دل سے ایک واہ نکلتی ہے کہ کس قدر شاندار انداز سے، دل چھو لینے والے انداز سے اللہ بات کرتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ الفاظ دیکھیں آپ، یہ بولتے ہیں، یہ اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں کہ میں نے تمہیں کیوں تکلیف پہنچانی۔ بالکل یہی انداز ہے بات کرنے کا اللہ کا اپنے انسانوں کے ساتھ، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کیوں تکلیف پہنچانی، میں تمہیں کیوں اذیت دینے لگا، یہ بولتے ہیں نا ہم، بالکل یہی انداز۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کیا ملے گا کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان خود اپنے غلط عمل سے اپنے آپ کو عذاب دیتے ہیں، اللہ عذاب نہیں دیتا، یہ ہے اس کے معنی۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم غلط کام کرتے ہو، غلط روش اختیار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، منافقت اختیار کرتے ہو، تو تم خود اپنے آپ کو عذاب دیتے ہو، ہم تمہیں عذاب نہیں دیتے۔ یہ ہے اس کے میننگ۔ اس طرح سے جب آپ قرآن کو سمجھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کریم انسانوں کو
کتنی بلندیوں پر لے کے جاتا ہے، کتنی بلندیوں سے بات کرتا ہے۔ ادبی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں قرآن کریم کا یہ جو انداز اسلوب ہے بات کرنے کا، کتنا ہی دل نشیں ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، تم خود اپنے آپ کو اپنی غلط روش کی وجہ سے عذاب دے رہے ہو، اللہ نہیں دے رہا، وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ یہ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ جھوم اٹھیں گے قرآن کا یہ جو انداز اسلوب ہے۔ اور آگے یہ چیز کہنے کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ چیزیں کرو جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دینے لگا؟ وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں آگے بتا رہا ہے۔ پہلی چیز یہ کہہ رہا ہے ان شکرتم، اگر تم شکر کرو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم ایسے وہ کھانا کھایا اور یا اللہ تیرا شکر ہے، بس ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن قرآن کا یہ لفظ ہے، سمجھ لیں پیچھے بھی ہم جہاں بھی یہ آیا ہم اس کی وضاحت کرتے چلے آ رہے ہیں، آگے بھی آئے گا تو کریں گے۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر تم شکر کرو، تو پیچھے کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اب شکر کرنا تو پھر بن گیا نا۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے انسانوں کے اندر پوٹینشیلٹی رکھی ہے، کام کرنے کی قوتیں رکھی ہیں، ان قوتوں کو بھرپور طریقے کے ساتھ استعمال میں لانا، صحیح وقت پر صحیح موقع پر ان کو استعمال میں لانا اور بھرپور نتائج پیدا کرنا۔ اگر اللہ کی دی ہوئی یہ جو صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں، انسانوں کے اندر رکھی گئی ہیں، پوٹینشیلٹیز، اگر ان کو صحیح طریقے سے آپ استعمال میں نہیں لائیں گے تو رزلٹ برآمد نہیں ہوگا۔ جب آپ عقل و فکر کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر صحیح لائن کے اوپر کام کریں گے، جتنی بھی پوٹینشیلٹی ہے اس کو استعمال کریں گے، جتنی بھی صلاحیتیں قوتیں اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہیں اس کو یوٹیلائز کریں گے، تو اس سے پھر صحیح نتائج مرتب ہوں گے، بھرپور نتائج مرتب ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا۔ یہ جو قرآن ہے یہ ذہنی نشوونما کے لیے ہے، یہ سن کر پڑھ کر ثواب لینے کے لیے نہیں، نہ ثواب ہوتا ہے ایسے، یہ ذہنی نشوونما کے لیے ہے، یہ جو قرآن کی جو تعلیم ہے۔ تو اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس سے زندگی سکسیسفل ہوگی۔ جو بھی آپ ان اصولوں کی روشنی کام کریں گے، وہ جو کام ہے اپنے نتائج پیدا کریں گے، تعمیری اور مثبت نتائج اور بھرپور نتائج مرتب ہوں گے، تو اس سے زندگی خوشحال ہوگی۔ یہ چیز ہے اس شکر کے اندر۔ اب سمجھ آئے کہ شکر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جتنی بھی نعمتیں، دیکھیں سب سے بڑی نعمت عقل و فکر کی نعمت ہے۔ کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں یہ بھی نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن ان سے بھی اوپر جو نعمت ہے وہ ہے عقل و فکر۔ اس کو استعمال میں لانا، ایسے استعمال میں لانا کہ صحیح لائن کے اوپر کام کیا جائے اور اس کے بھرپور نتائج پیدا ہوں۔ اگر بھرپور نتائج پیدا نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح لائن پر کام نہیں کر رہے، تو پرفارمنس نہیں آئے گی۔ پرفارمنس اس وقت آئے گی جب آپ صحیح لائن کے اوپر کام کر رہے ہوں گے، پھر پرفارمنس آئے گی، ییلڈ آئے گی، ادروائز نہیں آئے گی۔ تو اس طرح سے کام کرنا یہ ہوتا ہے شکر، کہ بھرپور نتائج مرتب ہوں۔ اگر نتائج بھرپور سامنے نہیں آ رہے کسی کام کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کام صحیح طرح سے نہیں ہو رہا۔ پھر عقل و فکر کی روح سے سوچو کہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے۔
یہ جتنے بھی آپ ریچولز کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، 1400 سال تو ہسٹری کے مطابق ہو گئے نا یہ اسلام کو، تو کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ جتنے بھی ریچولز ہم کر رہے ہیں، ورشپ کر رہے ہیں، تو دن بدن ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، پستی میں جا رہے ہیں، تو ہمیں کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا۔ دن بدن ہم باقی اقوام کے مقابلے میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، ہم ان کی محکومیت میں جا رہے ہیں، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ ثواب ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا، یعنی اپنی طرف سے ایک انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ یہ کیا اللہ خوش ہو گیا، تو پھر اس کا کوئی نتیجہ تو سامنے آنا چاہیے نا، خوشحالی کی صورت میں، کامیابی کی صورت میں، کامرانی کی صورت میں، لیکن ایک عقیدہ ہے، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ جو شکر ہے اس کے معنی صحیح سمجھنے بہت ضروری ہے۔ ایک چیز یہ ہوگی اور اگلی چیز بتا رہا ہے، شکر کے بعد اگلا کہتا ہے کہ وَآمَنْتُمْ، اور تم ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آؤ کس کے اوپر؟ اللہ پر، اس کے قانون کے اوپر، جو اس کی کتاب ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے اوپر تسلیم کرو کہ اللہ کے ضابطے وہ صداقت پر مبنی ہیں، ان کو اپنانے میں کامیابی ہے اور ان کی وائلیشن میں نقصان ہے، ان کے ساتھ سرکشی برتنے پہ انسان جو ہے اس کا جو انجام ہے وہ تباہ کن ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ جو آئیڈیالوجی ہے، یہ ایمان ہے۔ ہمارے ہاں ایمان یہ ہے کہ بس مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے تو وہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہ تو پیدائشی مومن ہو گیا، پیدائشی مسلم، پیدائشی مومن۔ قرآن اس ایمان کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایمان وراثتی یا موروثی نہیں ہوتا کہ وراثت میں آ جائے کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے، یہ سیکھنا پڑتا ہے قرآن سے، قرآن سے سمجھنا پڑتا ہے کہ ایمان ہے کیا، قرآن بتائے گا، تو اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ یقین رکھنا کہ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کے قرآن کے جو قوانین ہیں، ضابطے، ان کی صداقت کو تسلیم کریں گے تو ہمیں اگر ان کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ یہ حق و صداقت پر مبنی ہے قوانین، ضابطے، تو یہ ایمان ہے۔ اور یہ دو چیزیں ہوں گی۔ اگلی چیز تیسری کہ ایک تو یہ ہوا نا کہ شکر اور دوسرا ہے ایمان، اور اب تیسری چیز بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ دو چیزیں ہو گئی نا، دو چیزوں تو انسانوں نے کرنی ہے، شکر اور ایمان، ایمان کا لانا، یہ دو چیزیں انسانوں نے کرنی ہے۔ تیسری جگہ پہ یعنی آیت کے آخر میں بتا یہ رہا ہے کہ اللہ شاکر، جاننے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ شاکر ہے، پیچھے ہم نے شکر کا معنی بتا دیا نا آپ کو کیا ہوتا ہے، تو اب شاکر کیا ہوتا ہے یہ اب ہم بتائیں گے آپ کو۔ شاکر یہ ہے کہ وہ تمہاری کوششوں کا پھل دینے والا ہے۔ پیچھے ہم نے بتایا تھا نا کہ شکر کیا ہوتا ہے؟ بھرپور نتائج پیدا کرنا۔ دو سٹیپ انسانوں نے کرنے ہیں، شکر اور ایمان لانا، اور اس کے جواب میں جو تیسرا عمل ہونا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے۔ کیا؟ وہ یہ کرنا ہے کہ وہ پھر انسانوں کی کوششیں جو انہوں نے صحیح طور پر قانون کے مطابق کی ہوتی ہیں، ان کوششوں کو وہ ثمربار کر دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے۔ ان کی کوششیں پھل لاتی ہیں، رائیگاں نہیں جاتی، ان کی کوششیں ناکام نہیں ہوتی، پھل لاتی ہیں۔ ہم ثمربار کہتے ہیں نا، یہ ثمربار ہوتی ہیں، بے پھل بے نتیجہ نہیں ہوتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شکر اور ایمان، جو ہم نے قرآن کی یہ جو عربی اس کی روح سے آپ کو بتایا ہے،
اگر اس طرح سے یہ شکر اور ایمان کی لایا جائے اور شکر کیا جائے تو پھر اللہ جو ہے وہ قدردان ہے. وہ تو شاکرن کا مطلب کیا ہوا کہ تمہاری کوششوں کا پھل دینے والا ہے, تمہاری کوششوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا. اس نے قانون مکافات بنایا ہی ایسا ہے کہ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. جو کوشش کرو گے اچھی بری اسی کے مطابق اچھا برا نتیجہ برآمد ہو کر رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کو کوشش کرو اچھی یا بری تو اس کا کوئی اچھا یا برا نتیجہ برآمد ہی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. انسان ایک عمل کرتا ہے کوئی بھی اچھا یا برا, پوری کائنات اس کا نتیجہ مرتب کرنے میں لگی ہوتی ہے. ایک بیج جب کسان زمین میں پھینک کر آ جاتا ہے پوری کارخانہ کائنات اس کو اگانے میں لگ جاتا ہے. یہ ہے انسان اور انسانی عمل کی اہمیت اللہ کی نظر میں کہ وہ اس کے کسی عمل کو ضائع نہیں جانے دیتا. یہ تو فزیکل مثال ہے نا. جب آپ اچھائی کریں گے تو اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا. جیسے کسان نے بیج بویا اور اس کا اجر اس کو ملا نا, اس سے وہ فصل اگی, اور اس نے اگر ایک دانہ پھینکا ہے تو اس گندم کے ایک دانے سے سینکڑوں ہزاروں دانے ایک پودے پہ لگے اور ہزاروں پودے اگے, اس سے لاکھوں پودے اگے. اس طرح سے وہ ملٹیپل کر کے دیتا ہے. یہ چیز ہے اللہ کے ہاں. تو یہ سمجھے ہیں کہ آپ شکر کیا ہوتا ہے اور شاکر کون ہوتا ہے. تو یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں بلکہ کانسیپٹ ہیں, ان کو سمجھا کریں. جب آپ ان کو سمجھ لیں گے تو قرآن کو سمجھنا ایزی ہو جائے گا, پلس لائف کو کامیاب بنانا بھی آسان ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہی تو ہے. یہ اس زندگی کی کامیابی کی بیس ہے آخرت کے اوپر, یعنی آخرت کی جو بیس ہے اس کی کامیابی کی جو وہ دار و مدار اس دنیا کی کامیابی کے اوپر ہے. اگر اس دنیا میں آپ ناکام ہو گئے تو آخرت میں بھی ناکام ہے. اگر اس دنیا میں آپ نے کامیابی حاصل کر لی تو آخرت میں بھی آپ کامیاب ہیں, کوالیفائی ہو جائیں گے. یہ چیز ہے کہ دنیا کی آخرت کی جو کامیابی ہے وہ دنیا کی کامیابی کے اوپر بیس کرتی ہے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا, اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں, سمجھا کریں, غور و فکر کیا کریں. شکریہ.